الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اہل علم اصحاب فضل کی موجودگی میں بات کہنے کا یہ جواز مل جاتا ہے کہ الامر فوق الادب۔ کچھ منتشر خیالات ہیں اور بقول شاعر گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر ہوں متلاطم خیالات۔ اللہ رب العزت ہماری آج کی اس محفل کو ہم سب کے لیے وسیلہ علم نافع، ذریعہ عمل صالح اور توشہ آخرت بنائے۔ بہت ہی مبارک گھڑیاں ہیں، سکینت کی چادر تنی ہوئی ہے، اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہماری گفتار اور کردار میں نکھار پیدا فرمائے۔ محترم ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب کی گفتگو کے دوران سیرت طیبہ کے حوالے سے دو چند واقعات دل و دماغ میں گردش کرنے لگے، تو میں چاہ رہا ہوں اسی کی بنیاد پر آپ سے کچھ حکایات دل شیئر کر لوں۔ اور کیفیت یہ ہے کہ میر درد دل کہہ لے کہ پھر دلے کہ التفات دل دوست نہ رہے نہ رہے۔ جوانوں کی محفل ہے اور ماشاءاللہ الہدیٰ کی کریم کا ایک حسین اجتماع ہے۔ الہدیٰ اسم بامسمہ ہے اور ہم سب کی یہاں موجودگی الہدیٰ کی کامیابی کی ایک بہت بڑی نشانی اور علامت ہے۔ اللہم زد فزد۔ جوانوں کے بارے کچھ باتیں ہو رہی ہیں، اور جو سوال پیش کیا گیا ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بڑا ہی لاجیکلی جواب دیا ہے۔ اسی تناظر میں ایک واقعہ سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا واقعہ ہے، مسند امام احمد بن حنبل کا حصہ ہے رحمہ اللہ۔ اور اس واقعہ میں ہمارے ذہنوں میں جو اشکالات سوالات پنپ رہے ہیں اس کا بہترین حل بھی ہے، بالخصوص خلوت کے گناہوں، خلوت کی تقصیرات کے حوالے سے، کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں۔ آدمی جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، اس کا ضمیر بیدار ہو تو وہ پھر اپنے ضمیر سے فتویٰ لے سکتا ہے۔ استفتی قلبک دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ جب آدمی اپنے لیے جو چیز پسند نہیں کرتا تو وہ یہی سمجھے کہ یہ چیز میں دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کروں۔ لا یحب احدکم لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری خواتین کے ساتھ، محترمات کے ساتھ کوئی لنک نہ جوڑے، تو یہی چیز ہمارے دلوں میں دوسروں کے بارے ہونی چاہیے۔ ایک نوجوان شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا کہ مجھے بدکاری زنا کی اجازت دیجیے۔ کتنا سنگین سوال ہے۔ آج کل کے کوئی مولانا صاحب ہوتے تو شاید اس کو دو چار تماچے رسید کر دیتے، اور سوال بھی صحابہ کرام کی موجودگی میں ہے، عہد رسالت ہے، عہد صحابہ ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان کے ساتھ اللہ نے جبلت ودیت کی ہوئی ہے یہ ہر دور میں رہتی ہے، اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ انسانی جذبات، احساسات کو ختم کرنا
یہ ہمارا دین تعلیم نہیں دیتا، لیکن ان کی اصلاح کرنا، ان کو ٹریک پہ لانا، یہ چیلنج ہے آپ نوجوانوں کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکیمانہ انداز میں اس کی اصلاح فرمائی، اور یہ حکیمانہ اور بصیرت امیز، سبق آموز واقعہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس وقت مصلحین امت، ماہرین تعلیم و تربیت کے سامنے جو بہت بڑا چیلنج، جو ایک اژدہا بن کے سامنے آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ تربیت کیسے کی جائے نوجوانوں کی۔ اس وقت علم کی کمی نہیں ہے، جس قدر علم عام ہے اسی قدر تربیت کا فقدان ہے۔ تعلیم برائے تعمیر کردار، تعلیم برائے تشکیل اخلاق ہو، لیکن ہم نے اس چیز کو اگنور کر دیا ہے اور اس کے اثرات و نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ تو تربیت پر فوکس کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی معلم، مصلح، مدرس اور ایسا شخص جس کے ذمے کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے، اس کے لیے انتہائی ناگزیر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کردار بہت بڑا بحیثیت مربی ہے، معلم، مربی۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اور بعض روایات میں ہے بعثت معلما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بٹھایا، بڑے اچھے تحمل کے ساتھ آپ نے اس کا بات کو سنا، تو آپ نے فرمایا کیا یہ تو بات جو مجھ سے پوچھ رہا ہے، اجازت لے رہا ہے، اپنی والدہ کے لیے پسند کرتا ہے؟ کہا نہیں۔ پھوپھو کے لیے نہیں، خالہ کے لیے نہیں، بہن بیٹی کے لیے نہیں؟ تو فرمایا کہ سارے لوگ یہ پسند نہیں کرتے۔ تو پھر آپ نے اس موقع پر اس نوجوان کو 3 دعائیں دیں۔ تو اس سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ اساتذہ کو اپنے طلباء کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ اساتذہ کی دعائیں بڑی کارآمد ہوتی ہیں۔ ایک بہت بڑے محدث کے بارے آتا ہے کہ ایک بار انہوں نے بیت اللہ میں طواف کے دوران یہ دعا کی کہ اے اللہ، میں نے جس کو بھی تعلیم دی ہے اس کو عالم ربانی بنا دے۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ اس شیخ کے 20 شاگرد علماء ربانیین کی صف میں شمار ہوئے۔ تو یہ دعا کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، اساتذہ کی دعائیں لینی چاہیے اور ان کی صحبت سے مستفید ہونا چاہیے۔ تو آپ نے اس موقع پر دعا کی کہ اللہ اس شخص کو معاف کر دے، اس کا دل پاک صاف کر دے، اور جو اس کے دل میں یہ شیطانی وسوسہ خیال آ رہا ہے اس سے اس کو پاک صاف کر دے۔ اللہم طہر قلبہ واحسن فرجہ او وحسن فرجہ واغفر ذنبہ۔ یہ 3 الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور وہ وہاں سے اٹھا، پھر کبھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آیا۔ یہ شیطانی خیالات کا یہ ایک توڑ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھے، بالخصوص وہ مسائل یا وہ تنازعات جس میں ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، دوسرا فریق مخالف غلطی پر ہے، تو وہ چند منٹوں کے لیے اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھے۔ اگر میرے ساتھ کوئی یہی رویہ کرے، میرے ساتھ کوئی برتاؤ کرے، کیا مجھے پسند ہے؟ تو دل خود بخود جواب دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بار بار ذہن میں آ رہی ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کا مصداق بنائے
بڑی شاندار حدیث ہے، مدینہ یونیورسٹی کے سینئر پروفیسر شیخ عطیہ محمد سالم رحمہ اللہ، ان کی مستقل تصنیف ہے اس حدیث کی شرح پر۔ تقریباً 30 سال پہلے اس کو پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا، اب بھی لائبریری کی زینت ہے، بڑی جامع حدیث ہے۔ اس میں جو 3-4 جملے ہیں وہ ہمارے آج کے موضوع سے متعلق ہیں۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف ہوئی ہے، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت میں، اس کے دل میں خوف خدا ہے۔ تو عبادت کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر الہدیٰ میں آ کر الاعتکاف کر لیں، آپ مسیتڑ بن جائیں۔ نہیں، عبادت یہ ہے کہ آپ دنیا اس انداز میں گزاریں جس انداز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، ان کا ارادہ ہے۔ اگر یہ جذبہ ہوگا تو دنیا بھی دین بن جائے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ ہمیشہ دعا کیا کریں۔ اس دعا میں ایک حسین امتزاج ہے، مادیت روحانیت، دنیا اور آخرت کا۔ اسلام ہمیں یہ سبق نہیں دیتا کہ ہم اللہ کی عبادت میں، اس کی محبت میں، اس کی معرفت میں صحراؤں میں نکل جائیں، چٹانوں پہ چلے جائیں، اور جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں آئلی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، ادارتی اعتبار سے، اس سے ہم سبکدوش ہو جائیں۔ راہ فرار اختیار کرنا یہ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا، رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ تو دنیا کو دین کے ساتھ جوڑنا یہ عبادت ہے۔ ہم دنیا میں ہیں، دنیا سے ہم باہر بھاگ نہیں سکتے، تو دنیا کو دین کے تابع کر لینا یہ جوانی ہے، اور یہ چیلنج ہے، اور یہ ہر مسلمان کا ہدف ہونا چاہیے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کی محبت میں اپنا دین اخلاق برباد کر دیتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو دین کی محبت کے دعوے میں اس ٹریک پہ چل پڑتے ہیں کہ جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے، نہ دین کا فائدہ ہے، نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو بہت اونچے مقام میں سمجھتے ہیں تدین کے اعتبار سے، تو دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے ساتھ جڑے رہنا، اور اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو، یہ بات ذرا غور سے سنیے، قیمتی، اور وہ لمحات جن میں ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں، ان لمحات کو فہم دین کے لیے صرف کرنا، استعمال کرنا، وقف کرنا، یہ اصل میں جوانی ہے۔ عموماً ہوتا کیا ہے، جوان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تو بہت لمبی عمر ہے، ابھی کرنے دو جو کچھ ہوتا ہے، جوانی مستانی۔ تو جب چاندنی اتر آئے گی، کمر جھک جائے گی، دادا نانا ابو بن جائیں گے، بچے بچیوں کی شادی کر لیں گے، تو پھر ہم دین کی طرف رخ کریں گے۔ تو یہ کوئی مزے اور لطف کی بات نہیں ہے، یہ جس مرحلے سے آپ گزر رہے ہیں، اسی مرحلے میں آپ کا دین بنے گا، دنیا بنے گی، آخرت بنے گی انشاءاللہ۔ اور اسی حدیث میں ایک جملہ، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ انسان جس نے تنہائی میں، خلوت میں اللہ کو یاد کیا۔ اب ہم دیکھ لیں، ہماری تنہائیاں بھی متاثر ہو چکی ہیں، تنہائیاں بظاہر ہیں، لیکن جو تنہائی کا امپیکٹ انسان کی طبیعت پر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ تو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے آنسوؤں کا آ جانا، یہ بھی خوش بختی کی علامت ہے۔ اور اسی حدیث میں ایک جملہ ہے کہ وہ نوجوان، وہ انسان جسے خوبصورت عورت دعوت معصیت دے،
وہ کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ تو یہ جو ٹول ہمارے سامنے ہے یہ دو دھاری تلوار ہے، اس سے ہماری آخرت بھی بن سکتی ہے، دنیا بھی بن سکتی ہے، اور دونوں چیزیں برباد بھی ہو سکتی ہیں۔ اور عقل مندی یہی ہے کہ ہم آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح نہ دیں، اور دین کے مقابلے میں مادیت کو اختیار نہ کریں۔ ہم جہاں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، جس سٹیٹس کے بھی حامل ہیں، جس کیٹیگری میں بھی ہمارا شمار ہوتا ہے، دلوں میں خوف خدا ہونا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کی عبادات، روزہ، تراویح، اعتکاف، قیام اللیل، یہ ہمیں کیا سکھا کر گیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔ اور تقوی کیا ہے؟ وہ باطنی بصیرت جو انسان کو اللہ کے قریب کرے اور معصیت سے دور کرے، ایک ڈھال ہے، بچاؤ ہے، تدبیر ہے۔ بہت سے نوجوان سوال کرتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے ہمارے روزے، تراویح، قیام اللیل، دیگر عبادات قبول ہوئی ہیں یا نہیں؟ اس کا حتمی جواب اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، البتہ اہل علم نے اس کی کچھ علامات بیان کی ہیں، اور ان علامات کے ذریعے ہمیں اس سوال کا جواب مل سکتا ہے۔ اگر ان عبادات نے ہمیں حسن سلوک میں آگے کیا ہے، اللہ کے قریب کیا ہے، قرآن کے قریب کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حدیث، سیرت کے قریب کیا ہے، تو سمجھیں کچھ کام آ گئی ہیں یہ باتیں۔ اگر معاملہ الٹ ہے تو پھر سمجھیں پہیہ الٹا گھوم رہا ہے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو تقوی یہ ایک زینہ ہے کامیابی کا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ تو یہ جہاں بھی ہوگا انشاءاللہ اس کا رنگ غالب آئے گا۔ دوسری اور آخری بات، ماشاءاللہ آپ معاشرے کے مختلف طبقات، مجالات اور مختلف علاقوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو آپ یہ سامنے رکھیں کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، جو اللہ نے آپ کو الہدا کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی ہے، آپ نے اس کو آگے کنوے کرنا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ بڑی جامع آیت ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ، کئی سال پہلے ان کا لیکچر سنا، ایک انٹرویو بھی تھا، سوال کیا گیا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ میڈیکل لائن ہے، طب آپ نے پڑھی ہے، تو آپ نے یہ لائن اختیار کیوں کی ہے دعوت اللہ کی؟ تو انہوں نے اس آیت کو پڑھ کر جواب دیا، کہا کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میری دل کی دنیا بدل گئی۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یعنی ذاکر نائک ایک نام اور کام ہے، پوری دنیا میں معروف ہے، لیکن ان کا ویژن اور مشن دیکھیں کیا ہے، دعوت اللہ، کہ جو شخص اللہ کی طرف بلاتا ہے اس سے بڑھ کر کسی کی بات اچھی نہیں ہو سکتی۔ داعی اللہ، مؤذن سے لے کر حرمین شریفین کے خطیب تک، جو بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے مخلوق کو، اپنی ذات کے ساتھ نہیں اور اپنے کسی ذاتی منفعت کی طرف نہیں، کسی ایسی چیز کی طرف نہیں جو غیر اللہ کے ضمن میں آتی ہے، وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑتا ہے، اس سے بڑھ کر کسی انسان کی اچھی بات نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ جو ہم نے حاصل کیا ہے اسے آگے کنوے کرنا ہے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے۔ پرائمری
اور اعلیٰ سطح کی لیڈرشپ کی بات ہو رہی تھی. ہم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ بلغوا عنی ولو آیہ. جو کچھ بھی ہم نے حاصل کیا ہے احسن انداز میں، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اسے آگے کنوے کیا جائے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ دعوت کے اصول ہیں. حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ. دعوت اللہ کے میدان میں ایک اہم چیز وہ یہ ہے کہ جو علماء ربانیین ہیں ان کی صحبت اختیار کی جائے، ان سے مستفید ہوا جائے. کچھ نوجوان غلط فہمی میں آ جاتے ہیں. دو چند مسائل کا علم آ گیا، دو چند کتابیں پڑھ لیں، وہ اپنے آپ کو اسٹیج پہ لے جاتے ہیں کہ انا ولا غیری، اب میں ہی میں ہوں. تو یہ بات، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. انسان کتنا ہی سیکھ جائے وہ موت تک طالب علم ہے. اس سے بڑوں سے سیکھنا ہے اور ان کے کردار سے، ان کے تعامل سے اثر لینا ہے. علم ترقی پذیر چیز ہے. علم آتا ہے سیکھنے سے، سکھانے سے. تو دعوت اللہ کے میدان میں خصوصاً ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم علماء ربانیین سے کٹ آف نہ ہوں، ان کی قدر کریں، ان کے جوتے سیدھے کریں، اور ان کے جو دروس ہیں، تالیفات ہیں، ان کا جو علمی ورثہ ہے اس کو حرز جان بنائیں. یہ بڑی اہم چیز ہے. اور ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس میں آپ کے بہت سے سوالات کا جواب ہے. شخصی کردار، کہ وہ صرف گفتار کا داعی نہ ہو بلکہ خود اپنے عمل سے دعوت کو پیش کرے. بسا اوقات یہ کسی عالم کا کہا گیا فرمودہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، اپنے آپ کو صحیح مسلمان کر لیں، اپنے آپ کو پکا نمازی بنا لیں، آپ کا یہ وجود مجسم دعوت ہے. اگر آپ زبان سے، تالیف و تصنیف سے، تدریس سے، خطابت سے کچھ بھی نہیں کر رہے تو یہ بھی آپ کا دعوت ہے، آپ کی دعوت ہے. آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں 5 وقت نماز کے لیے، کس لیے؟ کوئی لالچ، کوئی خوف نہیں. آپ کے گھر والے، آپ کے اس پڑوس کے لوگ، آپ کے کولیگز یہ دعوت، یہ شہادت دیں گے، گواہی دیں گے کہ واقعتاً اس نے کچھ سیکھا ہے، میں بھی دیکھوں یہ کیا سیکھ کر آیا ہے. تو رمضان گزر گیا ہے، الہدا میں آپ کا دورانیہ گزر گیا ہے. اب ہم نے اپنے کردار سے اور سلوک سے اس دعوت کو عام کرنا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ سیرت ہے، بالخصوص آپ کا وہ کردار جو آپ کی جوانی سے متعلق ہے اور جو صحیح بخاری کا حصہ بن چکا ہے، ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے کردار کو 7 جملوں میں سمویا ہے. 5 جملے صحیح بخاری میں ہیں، 2 جملے دوسری کتب احادیث میں ہیں. انک لتصل الرحم. ہمارے استاد محترم موجود ہیں، اگر میں کہیں خطا کروں مجھے ان سے امید ہے کہ انشاءاللہ اصلاح فرمائیں گے. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. یہ 5 جملے صحیح بخاری کی حدیث میں ہیں، کتاب بدء الوحی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، وہ کردار جس میں نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ کسی اور ایسی عبادت کا جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو. خدمت خلق کے سارے معاملات ہیں. یہ انسانی کردار ہے، ویلفیئر ہے، خدمت ہے. اور اسی حدیث سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ خدمت خلق کو ذریعہ دعوت بنایا جائے. خدمت خلق کو ذریعہ دعوت، ذریعہ ووٹ نہیں کہ آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے
تاکہ وہ آپ کے اخلاق سے، کردار سے متاثر ہوں اور پھر آپ ان کو دعوت دیں، اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ تو یہ صلہ رحمی، غریبوں کا بوجھ اٹھانا، نادار بے سہارا لوگوں کو کما کر دینا، مہمان نوازی اور حق بات اہل حق کا ساتھ دینا، یہ 5 جملے اور 2 جملے وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، کہ آپ سچ بولتے ہیں اور امانت کو ادا کرتے ہیں۔ یہ 7 جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انڈیکس ہیں، اور ایک ایک جملے پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے اپنے کردار کے ذریعے دعوت کو عام کرنا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار قبل از نبوت کا ہے، اور اس وفا شعار زوجہ محترمہ ام المؤمنین کی طرف سے ہے، جو آپ کے ساتھ تقریباً عرصہ 15 سال گزار چکی ہیں، اور علماء نفسیات کے ہاں بیوی کی گواہی اپنے شوہر کے حوالے سے بڑی معتبر ہے، اس کا ایک وزن ہے۔ جو سمجھدار بیویاں ایسی گواہی نہیں دے دیتی۔ اسی طرح بعد از نبوت دوسری زوجہ محترمہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا آپ کا اخلاق کیا تھا، کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آسمان کی گواہی جمع ہوگی، زمین کی، جو آپ کے قریب ترین رشتہ دار ہیں انہوں نے گواہی دی، اور اس کے ساتھ اپنے دشمنوں کی گواہی بھی شامل کر لیں، جنہوں نے کہا تھا ما جربنا علیک الا صدقہ، الصادق الامین کا لقب دینے والے، یہ کردار کی گواہی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اس کردار کو اپنائیں۔ اللہ کرے رہے تیرا کردار بے داغ۔ تو بہرکیف یہ کچھ منتشر باتیں تھیں جو میرے ذہن میں نے شیئر کر دی ہیں، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے اب اسے آگے کنوے کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ ایک گھر تک، ایک ماحول تک یہ میسج نہ رہے، چراغ سے چراغ اسی طرح جلتے ہیں، اور انشاءاللہ جو آپ نے سیکھ لیا ہے اس میں اضافہ کرتے رہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، صبح و شام کے جو اذکار ہیں اس کا اہتمام کریں، والدین کی خدمت کریں، اور جو آپ کے رشتہ دار آپ کے رویے سے یا وہ اپنی غلط فہمیوں کی وجہ سے کٹ آف ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کیجیے۔ یعنی ہمارا کردار یہ بولے کہ یہ نوجوان کسی ادارے سے پڑھ کر آئے ہیں، یہ کسی ادارے کے فیض یافتہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے استاد محترم ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب، حافظ محمد شریف صاحب اور دیگر جو اس ادارے کی ماشاءاللہ سرپرستی فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ ان کی جملہ ٹیم کو اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین کی طرف لے جائے، اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس کے اثرات و ثمرات سے لوگ مسلمان بالخصوص اور پوری انسانیت بالعموم مستفید ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔